کہتے ہیں کہ 1621 کے موسم خزاں میں امریکہ کے مقامی لوگوں نے یورپ سے آئے ہوئے نووارد لوگوں کی ایک جماعت کی ایک شاندار ضیافت کی اور اس سال کی فصل سے اس قدر حصہ دیا کہ ان یورپی افراد کا موسم سرما بھی آرام سے گزر گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان جیسے نوواردان ہی واردات کے ملوث ہوئے اور اس خیر سگالی اور میزبانی کا یہ صلہ دیا کہ اپنے ہی میزبان کو مار کر اس کی جائیداد اور زمین پر قبضہ کر لیا، اور اب ان مقامی لوگوں کو تباہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری ضیافت کی اور غلہ فراہم کیا۔ اور اس شکر گزاری کے جذبے اور روایت کو قائم رکھنے کے لیے ہم ہر سال خزاں کے موسم میں تھینکس گیونگ ڈے منائیں گے۔ تھینکس گیونگ ڈے یا یوم تشکر ایک امریکی تہوار ہے۔ چونکہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے پوری قوم کا اس کے منانے کی تاریخ پر بھی کوئی اختلاف نہیں، یعنی ہر نومبر کے چوتھی جمعرات۔ نہ اس کے لیے رؤیت ہلال کی ضرورت ہے، نہ جنتری کی۔ اس کو منانے کے لیے گرجا، مسجد یا مندر کی بھی حاجت نہیں۔ اس یوم تشکر کے تہوار کے 3 اہم ترین لوازم ہیں: چھٹی، کھانا اور شاپنگ۔ اکثریت کو تینوں عمل پسند ہے، شاید اسی وجہ سے یہ امریکی قوم کا مقبول ترین تہوار ہے۔ میرا خمیر چھٹیوں کی مٹی سے ہے۔ جس سرزمین پر میرا جنم ہوا وہ سرکاری تعطیلات میں بہت زرخیز ہے۔ عید کی کم از کم 3 دن کی تعطیل کے علاوہ محرم اور دیگر مذہبی چھٹیاں، پھر سال نو، یوم مزدور کی طرح کی تقلید یورپ کی چھٹیاں، مزید یہ کہ اہم قومی افراد کی برسی یا سالگرہ بعد از وفات کی چھٹیاں، نیز الیکشن کی چھٹیاں، الیکشن ہارنے والوں کے احتجاج اور ہنگاموں کی وجہ سے چھٹیاں، پھر ان کو قابو میں رکھنے کے لیے کرفیو کی چھٹیاں، اور جہاں جہاں وقفہ ملا کسی ہڑتال کی وجہ سے چھٹی، کبھی شہزور بارش کی وجہ سے چھٹی تو کبھی سیلاب کی تباہ کاری کی چھٹی۔ مگر اس کے باوجود اس ملک کے لوگ اپنے نظام اور حکمرانوں کے شکر گزار نہیں۔ بڑی غلط بات ہے۔ اس کے برعکس امریکی سرزمین تعطیلات کے معاملے میں بنجر ہے۔ یہاں سرکاری تعطیلات زیادہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر کرسمس تک پہ صرف 1 دن کی چھٹی ہوتی ہے، البتہ تھینکس گیونگ پر عموماً 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، اور ہفتہ اتوار کی چھٹیاں ملا کر 4 دن کی لگاتار چھٹی بن جاتی ہے۔ اتنی لمبی تعطیل امریکہ میں سال میں صرف 1 بار آتی ہے۔ اس کے لیے راقم امریکی حکومت کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ کھانا تھینکس گیونگ ڈے کا دوسرا لازمی عنصر ہے۔ اس دن کا فیملی ڈنر یا خاندانی عشائیہ سب سے اہم چیز ہے، اور اس ڈنر میں ٹرکی یا فیل مرغ اس کا جزو اعظم۔ اگر ہم دیسی کلچر پر غور کریں تو لگتا ہے کہ افطار میں اگر پکوڑے نہ ہو تو شاید روزے کے ثواب میں کمی رہ جاتی ہے، یا یہ کہ سوئیوں کے بنا عید ادھوری ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ٹرکی کے ساتھ ہے۔ بغیر ٹرکی کے تھینکس گیونگ کا تہوار مکمل نہیں، اور آپ کی امریکیت بھی مشکوک ہو سکتی ہے۔ ایسے شکوک کو رفع کرنے کے لیے اقدام ناگزیر ہیں۔ اگر دلاور فگار شب برات پٹاخہ چھوڑ کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں تو ہم بھی 4 جولائی کو اپنے حصے کی پھل چھڑی چھوڑ کر اپنی امریکی وفاداری ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں آتشی کھیل پسند نہیں، صرف لفظی آتش بازی کرتے ہیں، گفتار کے غازی جو ٹھہرے۔ لیکن بھائی، یہ پٹاخے پھل جھڑی کا پیمانہ ہی عبث ہے۔ دلوں کا بھید تو اس کے بنانے والا ہی جانتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ظاہراً نکاح، ختنے اور گوشت خوری پر قائم ہے اس کے مسلمان ہونے پر شک نہ کریں۔ اسی طرح تھینکس گیونگ پر جو بھی ٹرکی کھائے اس کی امریکہ سے وفاداری پر ہرگز شک نہ کیا جائے۔ تھینکس گیونگ ڈے ایک موقع ہوتا ہے جب ہم حلال ٹرکی سے شکم سیر ہو کر اپنی امریکی حب الوطنی کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ لیکن اس ڈنر کی احتیاطاً تصویر لے کر فیس بک پر ضرور پوسٹ کر دیجئے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ ٹرکی کو کرین بیری ساس کے ساتھ کھانا امریکیوں میں مرغوب ہے۔ کرین بیری بیر کی طرح کا ایک پھل ہے، اس سے بنی ہوئی ساس یا چٹنی میٹھی ہوتی ہے۔ گوشت اور حلاوت کا ملن اکثر اہل زبان پر گراں گزرتا ہے۔
لہذا رائتے یا دیسی چٹنی سے ٹرکی کے سپاٹ ذائقے کو چٹپٹایا جاتا ہے. کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ ذرا چشمے تصور وا کیجئے اور سوچئے کہ اگر کوئی گورا بریانی پر رائتے کے بجائے فیرنی ڈال کر کھائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بس اس امریکی تہوار میں ٹرکی کو چٹخاریدار بنانا بھی ایسا ہی ہے. اس فیملی ڈنر یا خاندانی عشائیے میں شریک ہونے کے لیے خاندان کے افراد کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے لیے دور دراز کا سفر بھی اختیار کرتے ہیں. واضح ہے کہ یہاں مراد اردو والا سفر ہے، انگریزی والا سفر نہیں. ان کے خیال میں اس طرح خاندانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ دیسی گھرانوں میں خاندانی عشائیوں کی کثرت سے خاندانی چپقلشیں ارتقاء کے منازل طے کرتی ہیں اور کزن کے مابین شادی کا رجحان بڑھتا ہے. رشتہ داروں کی کمیابی کی وجہ سے امریکہ میں ہمیں خاندانی عشائیوں کا مزہ لوٹنے اور غیبتوں میں اوروں کو شریک کرنے کا موقع نہیں ملتا. اوپر سے میرے گھر میں ٹرکی نہیں بنتی کیونکہ بیگم کو پسند نہیں. ٹرکی نہ بنے کوئی بات نہیں، بیگم سے بنی رہے یہ بات زیادہ اہم ہے. اور جو تجربے کار شوہر ہیں وہ یوم تشکر کے علاوہ بھی بار بار خانگی امن کا کریڈٹ بیوی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے بیگم کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اردو مزاح نگاروں سے یہ بات متوقع ہوتی ہے کہ بیگمات کی بات کریں تو شاپنگ کا بھی ذکر کریں، اور ویسے بھی شاپنگ اس تہوار کا تیسرا بڑا جز ہے. تو سنیے وہ بات جو آپ سب پہلے ہی سے جانتے ہیں، یعنی تھینکس گیونگ کے تہوار سے منسلک رعایتی سیل عوام الناس میں بے حد مقبول ہیں، اور کچھ ڈیلز یا رعایات اس قدر عمدہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی وہ چیز خرید لیتے ہیں. اس طرح کا بلا ضرورت کا سامان امریکیوں کے گھروں میں اٹا پڑا ہے. گھر میں جگہ کم پڑ جائے تو اضافی سامان پہلے گھر کے گیراج میں اور پھر کسی اسٹوریج میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح کے اسراف سے سرمایہ داری نظام بخوبی چلتا رہتا ہے. تھینکس گیونگ ڈے کے اگلے دن کو شاپنگ کے لیے سال کا بہترین دن گردانا جاتا ہے. اس دن کو بلیک فرائیڈے یعنی کالا جمعہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹنگ یا بہی کھاتے میں تجارتی خسارے کا روایتی سرخ رنگ منافع کے سیاہ رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. موسم خزاں میں جتنے بھی رنگ بدلتے ہیں ان میں سے سب سے اہم رنگوں کی تبدیلی یہی ہے. اس قومی مقصد کے حصول کے لیے لوگ دکانوں پر صبح تڑکے ہی پہنچ جاتے ہیں تاکہ مال ختم ہونے سے پہلے وہ مطلوبہ اشیاء خرید سکیں. جو لوگ فجر میں اٹھ نہیں پاتے وہ بلیک فرائیڈے کے مبارک دن تہجد پر اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور سردی اور انتظار کی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے اور بڑی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکان کھلنے کا انتظار کرتے ہیں. شاباش! بڑے اہداف کے حصول کے لیے بڑی قومیں ایسے ہی ڈسپلن اور ضبط کا مظاہرہ کرتی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب دکان کھل جاتی ہے تو ایک حشر بپا ہو جاتا ہے اور نفس نفسی کے عالم میں خریداروں میں لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایسی کوئی بری بات نہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے ہی ملک کی تجارت، تحقیق اور صنعت کو فروغ ملتا ہے. سوز و سازو، درد و داغو، جستجو و آرزو میں ہی اس نظام کی بقا ہے. ذرا سوچئے اگر ٹرکی نہ ہوتی تو تھینکس گیونگ نہ ہوتی، نہ یہ 4 روزہ چھٹی ملتی، نہ بسیار خوری ہوتی، نہ یہ فضول خرچی، اور یہ سرمایہ داری نظام کے لیے ہرگز اچھا نہ ہوتا. لہٰذا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری ٹرکی بنائی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.